شدید اور طوفانی بارشوں نے تباہی پھیلا دی۔ سیلاب کا پانی کئی دیہات میں داخل۔ موسلا دھار بارشوں سے کئی کچے مکانات گر گئے۔ سیلابی ریلے سے کھڑی فصلیں تباہ۔ کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ۔ شدید دھند کے باعث حادثات، موٹر وے بند۔ خشک سالی اور قحط سے تھر میں مزید 2 بچے ہلاک۔ پاکستان کی ساحلی پٹی کو سمندری طوفان کا خطرہ۔ ماہی گیروں کو سمندر سے دور رہنے کی وارننگ۔ نجی ایئر لائن کا طیارہ تباہ۔ یہ ہیں وہ قدرتی آفات جن کا ہر سال پاکستان کے وسیع رقبے اور ایک بڑی آبادی کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ملک کی معیشت بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ ان قدرتی آفات کی تباہ کاریوں سے بروقت آگاہی اور جانی و مالی نقصان کو کم سے کم کرنے کی ذمہ داری ہے محکمہ موسمیات کی۔ زمین پر زندگی کا وجود ہوا اور پانی جیسی 2 بنیادی نعمتوں کے سبب ممکن ہوا۔ موسموں کا بننا اور بدلنا بھی ہوا اور پانی کے رجحانات سے جڑا ہے۔ انسان نے بھی اپنی زندگی اور ذریعہ معاش کو موسموں کے اتار چڑھاؤ کے مطابق ڈھال رکھا ہے۔ ہوا اور پانی جیسی بڑی نعمتوں کا مسلسل مشاہدہ کرنا اور ان میں روزانہ وقوع پذیر ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہی حاصل کرنا موسمیاتی علم کہلاتا ہے۔ موسموں کی بروقت آگاہی سے ہی زراعت، توانائی، صحت، مواصلات، آمد و رفت، سیر و سیاحت اور ماہی گیری جیسے شعبوں میں بے پناہ ترقی ممکن ہے۔ انسان نے اس خطہ زمین پر اللہ کی عطا کردہ زندگی کو محفوظ بنانے کے لیے بے شمار اقدامات اٹھائے۔ بدلتے وقت کے ساتھ زندگی کو مزید آسان اور پرآسائش بنانے کے لیے جہاں زراعت، تعلیم، صحت اور طب جیسے ادارے وجود میں آئے، وہاں موسمیات کا ادارہ بھی ناگزیر ٹھہرا۔ دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی موسمیات کا ادارہ ملک کی معیشت اور ترقی میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ 2010 کے شدید سیلاب، 2007 میں شدید سمندری طوفان، 2005 میں آنے والے شدید زلزلے اور 2001 کی شدید قحط سالی نے محکمہ موسمیات کی اہمیت کو مزید اجاگر کیا ہے۔ مستقبل کے موسموں اور آب و ہوا کے متعلق جاننے کے لیے محکمہ موسمیات کا جدید خطوط پر استوار نظام پاکستان کے شمالی علاقوں سے ساحلی پٹی تک پھیلا ہوا ہے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار ماہرین، سائنسدان اور انجینئرز کی بھرپور صلاحیتوں کے سبب ادارے کو نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں ایک باوقار مقام حاصل ہے۔ موسم کی بروقت اور صحیح معلومات کے لیے 2007 میں اسلام آباد میں جدید سائنسی خطوط پر استوار نیشنل ویدر فورکاسٹنگ سینٹر قائم ہوا، جسے ادارے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ اس شعبے میں تعینات تجربہ کار ماہرین جدید سائنسی آلات، خصوصاً سیٹلائٹ، ریڈار، خودکار نظام اور موسمیاتی ڈیٹا کے ذریعے پاکستان کے تمام علاقوں اور ایشیا کے مستقبل کے موسم پر نظر رکھتے ہیں۔ یہ شعبہ غیر معمولی موسمی صورتحال کی بروقت اطلاع ادارے کے متعلقہ شعبوں اور حکومتی اداروں تک پہنچانے کا فریضہ بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ چاروں صوبوں میں قائم ریجنل سینٹرز کی بھرپور معاونت سے یہ شعبہ روزانہ کی بنیاد پر دن رات مفید معلومات ذرائع ابلاغ کے ذریعے عوام کو بھی فراہم کرتا ہے۔ یہ شعبہ سکولز، کالجز، یونیورسٹیز کے طلباء اور دیگر حکومتی اداروں کو محکمہ موسمیات کے نظام اور جدت سے بھی باخبر رکھتا ہے۔ سیلاب کی پیشگوئی کے لیے 1978 میں محکمہ موسمیات کا الگ شعبہ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن قائم ہوا۔ غیر معمولی مونسون بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی اور بڑے دریاؤں میں سیلاب سے پاکستان کی معیشت، زرعی رقبوں، فصلوں اور ایک بڑی آبادی کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ سیلاب کی روک تھام، بچاؤ اور بروقت آگاہی کے لیے فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کا شعبہ تجربہ کار ماہرین اور جدید آلات کی مدد سے دریاؤں میں پانی کے اتار چڑھاؤ اور سیلاب کی بروقت آگاہی جیسی مفید معلومات مقامی آبادیوں اور متعلقہ حکومتی اداروں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دے رہا ہے۔
پاکستان کے جنوبی علاقے خصوصاً سندھ اور بلوچستان موسمی بارشوں میں کمی اور غیر متوازن رجحان کی وجہ سے خشک سالی سے بری طرح متاثر ہوتے ہیں۔ کسی ایک موسم کی بارش میں کمی ان علاقوں کو خشک سالی اور قحط جیسی قدرتی آفات سے دوچار کر دیتی ہے۔ خشک سالی کے باعث ان علاقوں کی ایک بڑی آبادی کو پینے کے پانی کی کمی، فصلوں کی تباہی اور موسمی بیماریوں جیسی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خشک سالی اور قحط جیسی قدرتی آفات کے مشاہدات، رجحان اور پیشگوئی کے لیے محکمہ موسمیات میں نیشنل ڈراؤٹ مانیٹرنگ سینٹر کا شعبہ 2005 میں قائم ہوا، جو جدید سائنسی بنیادوں پر چھوٹے آبی ذخائر سے شہری آبادیوں کو پانی کی فراہمی کے علاوہ بارانی علاقوں میں زراعت کے لیے زیر زمین پانی کی دستیابی جیسی انتہائی مفید معلومات متعلقہ اداروں کو مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے مہیا کرتا ہے۔ پاکستان میں زراعت کی اہمیت اور موسموں کے زراعت پر اثرات کو مسلسل جانچنے کے لیے محکمہ موسمیات کا اہم شعبہ نیشنل ایگرومیٹ سینٹر 1987 میں قائم ہوا۔ اس سینٹر کا مقصد کاشتکاروں کو موسموں کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں مسلسل آگاہی، فصلوں کی دیکھ بھال، پیداوار میں اضافے کے لیے موسمیاتی اعداد و شمار کا صحیح استعمال اور فصلوں کی کاشت و برداشت کے حوالے سے مفید معلومات مہیا کرنا ہے۔ اس جدید دور میں ذرائع نقل و حمل کی اہمیت اور افادیت موسمیاتی معلومات کے بغیر ناممکن ہے۔ محکمہ موسمیات کی فراہم کردہ معلومات کو صحیح اور بروقت استعمال کر کے ذرائع نقل و حمل کے متعلقہ شعبے زمینی، فضائی اور سمندری سفر کو محفوظ بنانے کے علاوہ معاشی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ بحر ہند میں سونامی اور پاکستان میں شدید زلزلوں کے خدشات کے پیش نظر محکمہ موسمیات میں سونامی وارننگ اور زلزلے کی مانیٹرنگ کے شعبے کو جدید خطوط پر استوار کیا گیا۔ اب یہ شعبہ بحر ہند میں آنے والے سونامی یا پاکستان سمیت خطے میں آنے والے کسی بھی زلزلے کی معلومات کم سے کم وقت میں متعلقہ اداروں، میڈیا اور عوام تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں کو درپیش سمندری طوفان کے خطرات کے پیش نظر 2009 میں کراچی میں سائیکلون وارننگ سینٹر کا قیام ہوا۔ محکمہ موسمیات کا یہ شعبہ پاک بحریہ، ماہی گیروں اور ساحلی علاقوں کے رہائشیوں کو بحیرہ عرب میں بننے والے سمندری طوفانوں اور ان کے نتیجے میں چلنے والی طوفانی ہواؤں اور سمندری لہروں کی بروقت پیشگوئی سے انسانی اور معاشی نقصانات کو کم کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے۔ 1960 سے کراچی میں قائم محکمہ موسمیات کا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ماہرین کی پیشہ ورانہ تربیت کے لیے نہ صرف محکمانہ ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ ملک کے دیگر اداروں اور خطے کے ترقی پذیر ملکوں کے ماہرین کو بھی تربیت فراہم کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کا کراچی میں قائم شعبہ فلکیات سورج کے طلوع و غروب کا ڈیٹا مہیا کرنے کے علاوہ چاند کی رویت اور سورج و چاند گرہن کی معلومات عوام اور متعلقہ اداروں کو مہیا کرتا ہے۔ بدلتے موسموں اور آب و ہوا کی تبدیلیوں کے حوالے سے ادارے کے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن میں تحقیق کا کام بھی مسلسل جاری ہے۔ یہ شعبہ اپنی تحقیق مقامی اور بین الاقوامی مقالوں کے ذریعے ملکی اور غیر ملکی اداروں اور سائنسدانوں تک پہنچا رہا ہے۔ اس شعبے کی اعلیٰ ریسرچ کی بنیاد پر ہی محکمہ موسمیات کو ماضی قریب میں ایک تحقیقی ادارے کا اعزاز حاصل ہوا۔ پاکستان کے شمالی علاقوں میں واقع گلیشیئرز بھی بدلتی ہوئی آب و ہوا سے متاثر ہو رہے ہیں۔ گلیشیئرز کے پگھلنے سے بننے والی پانی کی جھیلیں بعض اوقات مقامی آبادیوں میں غیر معمولی سیلاب کا باعث بنتی ہیں۔ گلیشیئرز کے پانی سے بننے والی جھیلوں کے پھٹنے سے آنے والے سیلاب یعنی گلوف کے خطرات کو بھانپتے ہوئے محکمہ موسمیات شمالی علاقوں کے بلند اور دشوار ترین علاقوں میں نصب آلات کی مدد سے بڑے گلیشیئرز کو بھی باقاعدہ مانیٹر کر رہا ہے۔ پاکستان 4 موسموں کی بدولت بلند و بالا پہاڑوں، برف پوش چوٹیوں، سرسبز و شاداب وادیوں، بے شمار پہاڑی چشموں، ہزاروں ندی نالوں، 5 بڑے دریاؤں، 3 بڑے صحراؤں اور ہر قسم کی فصلیں پیدا کرنے والے وسیع و عریض زرعی رقبے جیسی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ محکمہ موسمیات کے ماہرین اس ملک کو قدرتی آفات سے محفوظ بنانے کے علاوہ اس کے خوبصورت موسموں اور آب و ہوا کو قائم رکھنے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔